اچھا کنٹینر کے اوپر کچھ اور چیزیں بھی تھیں. منظور پشتین صاحب نے جیسا کہ بولا کہ کسی اور طریقے سے ہمیں اسلام آباد آنے پر مجبور نہ کیا جائے. میں منظور پشتین کی تقریر کا دفاع تو نہیں کر سکتا, مگر میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا ساتھ کھڑے دیکھیں سر, یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی اپنی جگہ ٹھیک ہے, صرف ان کی تقریر نہ سنیں یا جذباتی نعرہ نہ سنیں کہ ہم آزادی کی طرف جائیں گے. کچھ آپ ان کی ڈیمانڈ سنیں کہ وہ بارودی سرنگیں ختم کرنے کا کہتے ہیں, وہ چیک پوسٹوں پہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں قمر میکر. میرے ساتھ اس وقت ہادی علی چٹا صاحب موجود ہیں, وکیل ہیں ایمان مزاری صاحبہ کے. وہ سٹل ابھی تک رہا نہیں ہو پائی ہیں. ایک کیس میں ان کی ضمانت کی اطلاع آ رہی ہے, جبکہ دوسرے کیس میں دوسری ایف آئی آر میں ان کی گرفتاری کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں. ان سے بات کریں. السلام علیکم. بڑی سخت سٹیٹمنٹس تھیں ایمان مزاری صاحبہ کی کنٹینر کے اوپر, شاید آپ بھی وہاں موجود تھے. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, جی ایچ کیو میں دہشت گرد بیٹھے ہیں, جنرل کرنیل, ساری باتیں ہیں ٹھیک. سیاست میں موجود بہت سارے لوگوں کو اس سے اختلاف بھی ہے. اتنا پرووک کیوں کی جاتا ہے ان نعروں پہ اسپیشلی؟ اچھا, اس میں آپ کو یہ جو نعرے ہیں نا, ان کو ایکسکلوزیو نہیں دیکھنا چاہیے, آپ کو ان کو بڑے تناظر میں دیکھنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں, یہ اس وقت ہم جس اسٹیج پہ کھڑے ہیں, ہم بیل اسٹیج پہ کھڑے ہیں کیس کی. یہ جو نعرے ہیں, ان کا جو ایکچوئل مطلب ہے یا ان کا جو ایفیکٹ ہے یا جو پروسیکیوشن کے مطابق ان نعروں کی وجہ سے اثر پڑا ہے جرم کا, اس کو ہم قانون کی زبان میں مینس ریا کہتے ہیں کہ ان کی نیت کیا تھی اور اس سے ہوا کیا, ایفیکٹ کیا آیا, انٹینشن کیا تھا. تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے بڑے تناظر میں. اگر تو یہ جو نعرہ آپ نے بولا اور ایمان نے بھی اس دن وہاں بولا دہشت گردی کے پیچھے وردی والا, اگر آپ اس کو ایک خاص تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ واقعی میں ادارے کے اوپر ایک بہت تناظر. چلیں اس کو میں آپ کو تناظر بتاتا ہوں کہ تناظر یہ ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں, خاص طور پہ فوج جس کے بارے میں تنقید ہے, وہ بہت ساری پالیسی اور ڈیسیجن اس وقت اس ملک میں لیتا ہے. کھلی بات ہے یہ. اور ہمارے سیاستدان ایک بیک سیٹ پہ ہیں اور وہ نہیں لیتے. اس پالیسی لینے کی وجہ سے اگر میں نے تنقید کرنی ہے تو میں چائنا کی فوج پہ تو نہیں کروں گا, میں امریکہ کی فوج پہ بھی نہیں کروں گا. میری ملک کی فوج ہے, میں اس کو کروں گا تنقید, جس طرح میں اپنی پولیس کو تنقید کرتا ہوں اس طرح میں اپنی فوج کو بھی کروں گا. تو یہ اس تناظر میں ہے. مگر میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ یہ بیل سٹیج پہ ہے, یہ ٹرائل سٹیج کا معاملہ ہے. ٹرائل کے اوپر جا کے جج صاحب اس کا تعین کریں گے کہ کیا یہ ایسا ہے یا نہیں ہے. مگر آپ دیکھیں گے کہ پہلے دن سے ہی جس طرح سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے, جس طرح سے ان کے گھر پہ 3:30 بجے ریڈ کی گئی ہے, خاتون ہونے کے باوجود, ہمارے قانون میں, ہمارے لاء میں اس کا الاؤڈ نہیں ہے. خواتین کے لیے خاص سیف گارڈ پروٹیکشن موجود ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, خواتین کی بات ہو رہی ہے, میں ساتھ میں یہ بھی چلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں, خواتین پی ٹی آئی کے بھی اٹھائی گئی ہیں. شاید میرے خیال میں جتنا میں نے رپورٹ کیا دیکھا, اس سے زیادہ تذلیل کا شکار ان کو بنایا گیا ہے. مجھے کوئی پروٹیسٹ نظر نہیں آیا. دیکھیں جی, جہاں تک آپ شاید میں نے پروٹیسٹ نہ کیا ہو, لیکن جہاں تک ایمان کی بات ہے, ایمان نے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. اگر وہ پروٹیسٹ نہ کر سکی, فزیکلی نہ آ سکی, تو اس نے جو وہ ایک مین پلیٹ فارم چاہتی ٹویٹر کا, اس پہ ضرور لکھ دیا. اس نے اپنے بدترین مخالفین جو اس کے خلاف ہوں, بولتے رہے ہوں, ان کے ساتھ بھی جب زیادتی ہو تو وہ بولا کرتی تھی اور وہ کہتی تھی. کیونکہ ہم سب جو بنیادی حقوق کے وکیل ہیں, ہم یقین کرتے ہیں ڈیو پروسیس کے اوپر, ہم یقین کرتے ہیں آئینی آزادی کے اوپر اور آئینی پروٹیکشن کے اوپر, چاہے وہ ہمارے سیاسی یا بنیادی مخالف کو مل رہی ہو یا وہ جو خواتین ڈیو پروسیس کے تھرو اندر ہیں ایز اے وکیل, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں ہے. ان کے ساتھ زیادتی ہے, ان کے ساتھ ظلم ہے. ان کو بھی ایمان کی طرح ان کو بھی ملاقات کا حق نہیں دیا گیا. ان کو بھی میرے اطلاعات کے مطابق حبس بجا میں رکھا گیا. ان کو بھی میرے مطابق غیر قانونی ریڈز اور طریقوں سے اریسٹ کیا گیا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم پہلے بھی کہتے تھے اور ابھی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کنٹینر کے اوپر کچھ اور چیزیں بھی تھیں. منظور پشتین صاحب نے جیسا کہ بولا کہ کسی اور طریقے سے ہمیں اسلام آباد آنے پر مجبور نہ کیا جائے, ہمارے حقوق دیے جائیں. بالکل اچھی بات ہے, حقوق ماننا, بہت ساری چیزوں سے اتفاق کیا جا سکتا ہے, اختلاف بھی ان چیزوں سے ہے. پھر کہا گیا کہ ہم دوبارہ آئے تو ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے. اب اسی کنٹینر پہ ایمان مزاری صاحبہ بھی کھڑی ہیں, علی وزیر صاحب بھی کھڑے ہیں. پھر جب پرچہ ہوتا ہے, اٹھایا جاتا ہے, پھر کہا جاتا ہے جی لکیلی آپ بچ گئے. اچھا, تو جب یہ ایف آئی آر ہوتی ہے, اٹھایا جاتا ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, تو پھر انسانی حقوق مطلب کیسے بیچ میں آ جاتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں منظور پشتین کی تقریر کا دفاع تو نہیں کر سکتا, مگر میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا ساتھ کھڑے. دیکھیں سر, یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن آپ ایک ہی کنٹینر شیئر کر رہے ہیں, تاثر یہ دے رہے ہیں لوگوں کو ہم سب اکٹھے ہیں, اور پھر یہ کہنا کہ میری اسٹیٹمنٹ اور ان کی اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا. مجھے مکمل کرنے دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس کی تقریر کے ہر الفاظ کا جو ہے وہ دفاع تو نہیں پراپرلی کر سکوں گا, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ جتنی لاشیں انہوں نے اٹھائی ہیں
وہ اور منظور صاحب یہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں, منظور پشتین یہ کہتا ہے کہ ہماری ماؤں کے جتنے آنسو تم نے نکلوائے ہیں ہمارے ساتھ, جب وہ ان کی آپ ڈیمانڈ بھی تو سنیں نا, صرف ان کی تقریر نہ سنیں یا جذباتی نعرہ نہ سنیں کہ ہم آزادی کی طرف جائیں گے کچھ, آپ ان کی ڈیمانڈ سنیں کہ وہ بارودی سرنگیں ختم کرنے کا کہتے ہیں, وہ چیک پوسٹوں پہ پشتون بھائیوں کی تذلیل بند کرنے کا کہتے ہیں. کیا ان میں سے کوئی ڈیمانڈ بھی غیر آئینی غیر قانونی ہے؟ اگر ایمان اپنی اسپیچ میں کہتی ہے کہ کرنیل جرنیل کا کورٹ مارشل کریں جو غداری کرتا ہے ملک کے ساتھ, کیا یہ غلط ڈیمانڈ ہے؟ میں تو یہاں کھڑے ہو کے ڈیمانڈ کر سکتا ہوں کیونکہ قانون یہ کہتا ہے, یہ قانون کو کوٹ کرنے کے برابر ہے. یہ ایسے ہی ہے اگر میں کہوں کہ ڈاکو کو پکڑے ٹرائل کر کے سزا دے دو, کیا اس میں غلط ہوگا؟ کیا ڈاکو کی فیلنگز ہرٹ ہو جائیں گی اس میں, اور ڈاکو میرے خلاف پرچے کرا دے گا جھوٹے؟ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پشتون بھائیوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے, اور پشتون بھائی اگر وہاں کھڑے ہو کے ریاست کے خلاف کوئی سخت جملہ ادا کر دیتے ہیں تو ان کو گلے سے لگائیں, ان کو سمجھائیں, ان کی درد کو سمجھیں اور ان کی مصیبتوں اور تکلیفوں کا اصلاح کریں. بہت شکریہ ہادی علی چٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان قمر میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.